हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 752। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। आए हाय 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 हाय, आज बड़े सर जी केस लगे हुए थे, बड़ी थकावट हुई है बहुत ज़्यादा। तो हम आपके पास हाजिर हो गए हैं बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सर जी, चोर मचाए शोर जी। अमीन गंडापुरी ने 5 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी ना, याद है आपको ना। और वो फिर केपी हाउस में गिरफ्तार भी हुआ था, और वहाँ फिर 8 घंटे वो कहते जी मैं पिकेट में छुप के बैठा रहा और फिर मैं भागा और ये वो। तो उसमें वो कहते हैं जी जो केपी हाउस की तबाही की गई थी, पुलिस ने जो तोड़ फोड़ की थी, मैं इनके ख़िलाफ़ पर्चा कराने आया हूँ, और वो उसने पर्चा कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसलिए कह रहा हूँ कि चोर मचाए शोर, जो तुमने पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद की है। पूरी पाकिस्तान का आपने ईंट से ईंट बजाई हुई है पिछले, जब से ये मनहूस फितना आया है। तो अब जनाब आप कहते हैं जी कि हमारे केपी हाउस के ऊपर तबाही हुई है, और 600 बंदों पुलिस वालों के ख़िलाफ़ उसने FIR कटवाने की दरख्वास्त दी है। 600। और वो कह रहे हैं कि वो दरख्वास्त SHO ने ले ली है कि ठीक है। वैसे SHO पूछेगा तो सही आगे पुलिस वाला कि 5 अक्टूबर तो बाद 5 नवंबर भी गुजर गया है, 5 दिसंबर भी गुजर गया है। एडी जल्दी तुसी 2 महीने लेट। भाई क्रिमिनल केस में तो आधा घंटा भी लेट हो जाओ ना तो वो वजाहत देनी पड़ती है कि डिले ऑफ FIR। ये हमारी वो क्रिमिनल वकीलों को पता है, उसमें बड़ा वजाहत देनी पड़ती है कि मेरी इस वजह से डिले हुई है। बहरहाल ये आप देख लें कि चोर मचाए शोर। आप आगे आए जी। आगे क्या हो रहा है, तो उसने कहा है उमर अयूब ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ मैं कहना दुनिया का सब तो ਵੱਡਾ ਲੋਟਾ है, हर पार्टी के स्टेशन ते नारे भी लाए ने, हर पार्टी के स्टेशन तो इलेक्शन भी लड़ा है, और हर पार्टी के नाल हो रहे हैं, और मुशरफ का भी चमचा रहा है, नवाज शरीफ का भी रहा है, जरदारी का भी रहा है, हुण इमरान खान का। उमर अयूब वो कहता है जी फरिश्ते हों या इंसान, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हाय तुहाडे यू टर्न आपके यू टर्न फरिश्ते हों या इंसान, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ मुज़ाकरात करो। अगर आपने मुज़ाकरात ना किए, यही जो अगर लगा रहे हैं ना, यही सरिया मैं इनके गर्दन से निकालना चाहता हूँ, ये कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो हम 13 तारीख को फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ये 13 दिसंबर को
میں کہتا ہوں یہ جو اگر لگاتے ہیں نا کہ اگر عمران کو نہ چھوڑا گیا تو ہم تباہ کر دیں گے، یہ اگر ان کی گردن سے نکالیں، اگر مگر اور سریا یہ ان کی گردن سے نکالیں گے تو پھر ہی جناب آپ کو چین سکون ہوگا، ورنہ آپ کو کوئی چین سکون نہیں ہوگا۔ تو اب تو یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ساڑھے نال کرو، جیڑا مرضی کرے، من ہو وکانا جیڑا مرضی ہوئے، آؤ ساڑھے نال کرو مذاکرات۔ تو پہلے تو یہ کہتے تھے حکومت نہ ہی نہ لوے، صرف اسی مذاکرات کرنے نے فوج دے نال، کیونکہ انہوں دی گود وچ بیٹھ کے ہی سانو مزہ آندا ہے مذاکرات دا، یہ اس نے کہا ہے۔ باقی جناب آپ کو ہم یہ تو ایف آئی آر گنڈا پور کٹوا رہے ہیں نا، ہم آپ کو بڑی اہم خبر دیں اس وقت کی، آج کی یہ سب سے اہم بڑی خبر ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ شہباز حکومت کی بات کر رہا ہوں، جس کو تھوڑا سا میں اگر پنجابی کمت ہے ان کو ڈنڈا چڑھایا گیا ہے کہ تم کیوں نہیں کام کرتے بھائی سیدھے ہو کے۔ تو انہوں نے یہ اب طے کیا ہے، فیصلہ ہوا ہے کہ سی ایم ہاؤس کے پی کے سے، سن لیں، سی ایم ہاؤس کے پی کے سے پنکی پیرنی کو گرفتار کیا جائے گا، امین گنڈا پوری کو گرفتار کیا جائے گا، مراد سعید کو گرفتار کیا جائے گا، اور حماد اظہر کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ پناہ گاہ بنائی ہوئی ہے، پناہ گاہ، وہاں وہ پناہ لے کے بیٹھے ہیں جناب، اتنے سانو کوئی نہیں آ سکتا، اے نو گو ایریا ہے، نو گو ایریا ہے۔ حکومت ویسے ثابت کر دے اندر 24 گھنٹے میں ان کو سی ایم ہاؤس کے اوپر چھاپا مارے اور کہے کہ جی اسی آ رہے ہیں، پھر اے نو گو ایریا جڑا تسی بنایا ہوئے ہے نا، اسی آ رہے ہیں۔ یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس کی خبر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگلی خبر، احسن اقبال نے کہا ہے کہ جناب عمران خان جو جیل میں ہے نا، انہوں میری بد دعا لگی ہے۔ جی میں بد دعا کیتی سی جدو انہیں مینو کہا سی، احسن اقبال نعرہ لوایا سی انہیں اپنے جلسے دے وچ کہ احسن اقبال تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، اور پھر میں نے ایک موٹر وے پہ میرے خلاف نعرے لگائے گئے، پھر مجھے گولی ماری لی، میں نے ادھر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو بہتان اور الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں نا، اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ آج اس بد دعا کی وجہ سے یہ عبرت کا نشان بنا ہے، بالکل یہ بنا ہے سر جی، ساری دنیا باہر مزے کر رہی ہے، ٹھنڈ دے مزے لے رہے نے، موسم دے مزے لے رہے نے، دھوپ دے مزے لے رہے نے، صرف ایک بندہ جیل کے اندر کھڑا ہے، ایک، اور وہ ہے مانی مینٹل، جس نے سب کو کہا تھا کہ انہوں بھی جیل پاؤ، انہوں بھی جیل۔ نواز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو گریباں سے پکڑ کے نا جیل میں ڈالوں گا، میں آئی جی تمہیں بھی پھانسی چڑھاؤں گا۔ تو کہتا ہے آج خود جیل میں ہے۔ ہم اس کو کہتے تھے کہ عمران خان غرور نہ کرو، عاجزی اختیار کرو، عاجزی۔ تو یہ لیکن اس وقت یہ جیل میں نہیں نہ گیا تھا، اس نے تو سیاست کی ہی نہیں، 50 سال میں تو اس نے سیاست شروع کی، اس لیے اس کو ABC کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اگر 50 سال میں وکالت شروع کروں گا، میرا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں نہ چلے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے غرور سے، تکبر سے بچائے۔ آج جو آرمی نے جو اپلیکیشن آرمی کی خارج ہوئی ہے نا، ان کی PTI والوں کی، کہ آرمی کے کیس جو لگے ہوئے ہیں آئینی بینچ میں، جب تک آئینی بینچ کو جو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کا فیصلہ نہ ہونا تو یہ کیس نہ لگائیں، وہ درخواست خارج کر دی۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم لگائیں گے۔ اور یہ ہفتہ بہت اہم ہے یہ والا ہفتہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ایک آدمی کا قانونی ٹی وی نے ایک چیریٹی کا تھوڑا سا کام کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی نمائش کرو، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسی چیزیں کیے کریں۔ تو وہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور جب اس کی ٹانگ لگ جائے گی، شوگر کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، تو جب ٹانگ لگ جائے گی، کل آج لگنی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کل، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ رابطے کے لیے ہمارے ساتھ اوورسیز والے رابطہ کریں، جن کے کیس ہیں ادھر پاکستان میں
جن کے پلاٹوں پہ اور گھروں پہ اور جائیدادوں پہ زمینوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، جن کے ساتھ کوئی فراڈ ہوئے ہیں اوورسیز والے، وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں فون نمبر پہ. اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، جن کے کیس ہم فائل کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ، جنہوں نے اپلائی نہیں کیا نا وہ رابطہ کریں، جو صوبائی ہیں یا فیڈرل ہیں وہ رابطہ کریں، صوبائی پنجاب کے اور فیڈرل پورے پاکستان کے. تو ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ گائیڈ لائن دیں گے. اور فون نمبر ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ بیلی. اور یہ ویڈیو دیکھو، یہ جی ہمارے کے سامنے ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ کے سامنے پارکنگ میں یہ غلام عباس صاحب ہیں، اور ان کی شوگر کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ٹانگ کٹ گئی ہے، یہاں سے یہ ٹانگ کٹ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہ پارکنگ وغیرہ کا یہ کام کرتے ہیں. تو یہ قانونی ٹی وی کی طرف سے ہم ان کی ٹانگ لگا رہے ہیں. اب آپ کو ٹانگ لگا کے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ چلیں.